الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، زاہد بھائی ریپیٹر کٹ کر آواز صاف کر دے۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک شب اور اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ 9 بجے تک ہم نے دعا کرنی ہے، مختصر سا وقت ہے اور 1-2 باتیں مجھے بولنے کا حکم ملا۔ اپنے موضوع کے مطابق صرف 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ جو قرآن پاک کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کا شان نزول سنیے اور اس کا ترجمہ، اور اس پر پھر انشاءاللہ ایک عشق کی بات آپ کو سنانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت کے 3 شان نزول بیان کیے گئے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی۔ تو اس میں سے ایک شان نزول آپ کو سناتا ہوں۔ کعب بن اشرف یہودی اور اس کے کچھ ساتھی، یہودی کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ یہودی ہیں، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تو پچھلے سارے دین ختم ہو گئے۔ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، آقا نے فرمایا کہ مجھ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آؤ۔ کعب بن اشرف یہودی کہنے لگا کہ اے نبی ہم تیرا کلمہ کیوں پڑھیں؟ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی جنت حاصل کر لیں گے، تیری ہمیں کیا حاجت ہے؟ اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو قرآن کی یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ حضرت جبریل قرآن کی یہ آیت لے کر آئے اور فرمایا کہ میرے محبوب ان لوگوں سے کہیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پہلے میرے نبی سے محبت کرنے لگو۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، تو فرمایا فاتبعونی، پہلے میرے نبی کا قرب تو حاصل کر لو، پہلے نبی کو تو راضی کر لو۔ جب میرا نبی تم سے راضی ہو جائے گا نا تو پھر تمہیں مجھے راضی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں تم بندوں سے خود پیار کرنے لگ جاؤں گا، رب بندوں سے پیار کرے گا۔ اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ سرکار کی محبت کے صدقے، سرکار کے عشق کے صدقے، سرکار کی فرما برداری کے صدقے رب بندوں سے پیار بھی کرتا ہے، بندوں کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ سرکار سے عشق کرنے والوں کی باتیں تو بہت طویل ہیں جنہوں نے عشق کیا، لیکن جو میرا موضوع ہے میں اسی کی طرف چلوں گا کہ سرکار سے عشق کرنے والے حضرت بلال حبشی کا آج واقعہ، اور بلال حبشی کی یہاں پر یاد تازہ کریں گے کہ حضرت بلال نے سرکار سے جو عشق کیا تو انداز کیا تھا۔ آپ خالد بن جدعان کے غلام تھے، یہ کافر تھا، اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے جب گئے نا تو ایک غار کے قریب پہنچے، اس غار کے اندر میرا اور آپ کا نبی عبادت کے اندر مصروف تھا۔
اور سرکار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما تھے۔ آقا کونین نے غار کے باہر جان کر دیکھا تو حضرت بلال حبشی نبی کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سی ہستی ہے، وہاں پہ بکریاں چرا رہے تھے۔ میرے آقا کونین نے بلایا، ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ پینے کے لیے ہے؟ حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بکری ہے جو میرے آقا نے میرے لیے چھوڑی ہے کہ میں اس کا دودھ دو کر پی لوں، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اس کا دودھ پی لیجئے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ بکری لے آؤ۔ سرکار کے قدموں میں جب بکری کو حاضر کیا گیا، آقا کونین نے برتن منگوایا حضرت بلال حبشی سے، ابھی جانتے نہیں تھے کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ آقا کونین نے دودھ دونا شروع کیا، حضرت بلال کو بھی دیا، انہوں نے بھی پی لیا، حضرت ابو بکر کو دیا، انہوں نے بھی پی لیا، میرے آقا کونین نے بھی جام نوش کر لیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جتنا دودھ یہ تینوں پی چکے تھے اتنا دودھ ابھی بکری کے تھنوں میں پڑا ہوا تھا۔ گویا کہ رب کائنات نے بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا کہ جب تک میرا نبی دودھ دوتا رہے بکری کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب دودھ جام نوش کیا نا، سرکار نے اسلام پیش کیا کہ اے بلال، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی بات کے آقا کونین کا کلمہ پڑھ کے سرکار پر ایمان لے آئے۔ بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس گھر پہنچے نا، تو اب خالد بن جدعان نے بکریوں کا دودھ دویا۔ وہ بکریاں جو پہلے 5 کلو دودھ دیتی تھی مثال کے طور پر، ان بکریوں نے 10 کلو دودھ دیا، دگنا پہلے سے دودھ دیا۔ جب دگنا دودھ دے دیا، خالد بن جدعان کہنے لگا کہ اے بلال، آج کسی اچھی جگہ پہ لے کے گیا تھا، آج چراگاہ بڑی اچھی تھی، آج کے بعد بکریاں وہی لے کے جانا، بکریوں نے دودھ بڑھا دیا ہے۔ بلال کو کیا چاہیے تھا؟ بلال کو بھی یہی چاہیے تھا کہ روز نبی کا دیدار ہوتا رہے۔ حضرت بلال لیٹے ساری رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ ساری رات کروٹیں بدل کے گزاری کہ کب دن چڑھے گا، کب بکریوں کو لے کے جاؤں گا، کب نبی کا دیدار ہوگا۔ حضرت بلال بکریاں لے کر وہیں پر پہنچ گئے۔ غار کے اندر میرے نبی جلوہ فرما ہے، حضرت بلال بکریاں وہاں پہ چھوڑتے ہیں، آقا کونین کے چہرہ اقدس کی تلاوت کرنے کے لیے، چہرہ انور کو دیکھنے کے لیے غار کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بکریاں چرتی رہتی ہے، خود نبی کے چہرے کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب اگے آ جاؤ۔ آقا کونین کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں حضرت بلال، اور بکریاں ادھر چل رہی ہیں۔ چہرہ وہ ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، متھا چاک دا جلوہ ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی، رخ یار دا صفا قرآن دائے، نور نبی ختم المرسلین قاضی، موڈے رکھی مزملی کملی دی، ہاتھ پھڑی کھنڈی یاسین قاضی، اور جنہ شک کیتا اور گمراہ ہو گئے، پڑھ ویکھ ولد دوالین قاضی۔ دوسرے دن واپس آئے بکریاں لے کر، بکریوں نے اسی کے مطابق دگنا دودھ دیا۔ تیسرے دن پھر گئے، بکریاں لے کر آئے۔ ادھر قریب سے نا امیہ گزر رہا تھا۔ امیہ کہنے لگا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل گزر رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے خالد بن جدعان، تیری بکریاں بڑی فربا ہیں، موٹی تازی ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ بھی بہت زیادہ ہے، ان کو کیا کھلاتا پلاتا ہے؟ خالد بن جدعان کہنے لگا، میں تو کچھ نہیں کھلاتا، میرا یہ چرواہا کسی ایسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، جب بکریاں واپس آتی ہے تو دگنا دودھ دیتی ہے۔ خالد بن جدعان نے جب یہ کہا تو ابو جہل کہنے لگا، ابو جہل کہتا ہے، خالد بن جدعان، ہو نہ ہو تیرے غلام کو پتہ ہے محمد عربی کہاں پر۔ اس کا بھی یہ یقین تھا کہ بکریاں چہرہ ودوہا دے کے آ رہی ہیں، ایسے ہی دودھ زیادہ نہیں دے رہے، کہا ہو نہ ہو تیرے غلام کو پتہ ہے محمد عربی کہاں پہ ہے، لہذا اسے منع کر دے، وہاں نہ لے کر جائے۔ عاشق امتحان کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خالد بن جدعان نے منع کر دیا، بکریاں وہاں نہیں لے کر جانی۔ ہوا کیا کہ ایک دن
خالد بن جدعان کے ساتھ حضرت بلال حبشی کہیں سے گزر رہے تھے. امیہ ان کے غلام تھے حضرت عمار بن یاسر، یہ مسلمان ہو چکے تھے. امیہ ان کو بڑا مارتا تھا کہ اسلام چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے. ایک دن بہت زیادہ مار رہا تھا، قریب سے حضرت بلال حبشی اور خالد بن جدعان کافر بھی گزرا. امیہ کہنے لگا یار میں تے مار مار کے تھک گیا ماں، عمار کلمہ نہیں چھوڑ رہا، اے خالد بن جدعان تو بھی سے مار، وہ بھی مارتے ہیں لیکن کلمہ نہیں چھوڑتے. خالد بن جدعان کہنے لگا بلال تیرے ہاتھ پیر بہت مضبوط ہیں، تو بھی آئی سے مار. حضرت بلال جب گھوڑا پکڑتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کے قریب جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بلال میں تو مار کھا رہا ہوں، تو نہ مار کھانا، اپنے اسلام کو چھپا لے اور 2 گھوڑے مار لے، کوئی بات نہیں. لیکن بلال کہنے لگے عمار آج کے بعد تو اکیلا مار نہیں کھائے گا، بلال بھی تیرے ساتھ مار کھائے گا. فرمایا بدبختو سنو، عمار اکیلا نہیں بلکہ بلال بھی محمد عربی کا غلام بن چکا ہے. اپنے اسلام کا اظہار کیا اور یہاں سے اب اور امتحان کا سلسلہ شروع ہوا. خالد بن جدعان کہنے لگا اچھا یہ بات ہے. اس نے امیہ کے ہاتھوں 20 درہم کے بدلے بیچ دیا کہ اس کو بھی تو لے. اور امیہ نے جو ظلم و ستم آپ پر کیے، خدا کی قسم اگر اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر تاریخ پڑھے نا، حضرت بلال حبشی کی زندگی کا جو ہے وہ مطالعہ کرے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ تپتی ریت پہ لٹا دیا جاتا، سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے اور جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا، لوہے کی زرہ آپ کے بدن پر پہنا کے آپ کو ریت کے اندر پھینک دیا جاتا. جب زرہ تپ جاتی اندر سے چربی پگھلنے لگتی، لیکن آپ کہتے نہیں جتنا مارنا ہے مار لے. محمد عربی کی جو لذت مل گئی ہے، جو چاشنی مل گئی ہے، وہ اب کہیں جا نہیں سکتی. ایک دن بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی، اچانک ایک بندہ وہاں سے آیا، کہنے لگا بلال چھوڑ کیوں نہیں دیتا، اتنی مارے کھاتا ہے، چھوڑ کیوں نہیں دیتا محمد عربی کو. بلال کہنے لگا تو پاگل ہے، تینوں عشق لگا ہی نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں عشق ہوتا کی ہے. فرمایا تم بازار میں جاتے ہو، ایک مٹی کا پیالہ خریدنا ہوتا ہے، اسے ٹھوک بجا کے خریدتے ہو کہ کہیں ٹوٹا ہوا نہ نکل آئے. فرمایا میرا رب بلال کو خریدنا چاہ رہا ہے، وہ ٹھوک بجا کے خرید رہا ہے کہ کہیں بلال عشق کے میدان میں کچا تو نہیں نکل آئے گا. کہا تمہیں عشق لگا ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں عشق ہوتا کیا ہے. اچھا سرکار کی محفل لگی ہے، مختصر بات کر رہا ہوں، سرکار کی محفل لگی ہے، سرکار نے بلال کا ذکر چھڑ گیا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا تو ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایمان والوں پر تو وہ عزیز ہے، رعوف ہے. آقا کونین کہتے ہیں کوئی ہے جو میرے بلال کو خرید کے لے آئے؟ جملہ بولا کوئی ہے جو میرے بلال کو خرید کے لے آئے؟ تو ایک ہی عاشق تھا جس نے اپنا گھر بار سب نبی کے قدموں پر قربان کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے بارگاہ رسالت سے، چپکے سے نکل گئے، جا کے امیہ سے کہنے لگے امیہ یہ بلال کو بیچ دے. امیہ کہنے لگا ٹھیک ہے ابو بکر تو لینے آیا تو میں بیچ دیتا ہوں. کہا کتنے میں بیچتا ہے؟ کہا تیرے پاس ایک رومی لونڈی ہے اور 2 رومی غلام ہیں، وہ تینوں دے دے اور 50 درہم دے دے، ان کے بدلے مجھ سے بلال لے جا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، کہتے امیہ رومی لونڈی بھی لے لے، رومی غلام بھی لے لے، 50 درہم بھی لے لے، بلال میرے حوالے کر دے. جب سب کچھ دے دیا بلال کو لے کر چلنے لگے. امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو مکے کا بڑا تاجر ہے، بڑا سیانا تاجر تجھے سمجھتا تھا، لیکن آج تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ اتنا مہنگا غلام لے کے جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے امیہ بدبختہ سودا تو نے گھاٹے کا کیا ہے. اگر آج ابو بکر روم کا بادشاہ ہوتا اور تو یہ کہتا کہ بادشاہت مجھے دے دے اور بلال کو لے جا، میں نبی کے صدقے نبی کی رضا کے لیے بادشاہت کو ٹھوکر مارتا اور بلال کو لے جاتا. نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی
हुस्नो जमाले मुस्तफा आमद मुस्तफा। फरमाया उमैया घाटे का सौदा तूने किया है, तूने मांगा ही कुछ नहीं। आज अगर रूम की बादशाहत भी मुझसे मांगता ना तो उसको भी ठोकर मार के बिलाल को ले जाता, क्योंकि नबी ने फरमाया है, नबी के मुंह से निकला है कि बिलाल को कोई ले आए। हजरत बिलाल को लेकर घर चले गए, जाके अपने कपड़े पहनाए, अच्छा खाना पका के सामने रखा। हजरत बिलाल कहते हैं अबू बकर सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है, मेरा बाप भी गुलाम था, मेरा दादा भी गुलाम था, कभी ऐसा खाना खाया ही नहीं, लेकिन आज खाना खा के पता चल गया कि मोहम्मद अरबी की गुलामी का लुत्फ क्या मिलता है। आंखों से आंसू आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे बिलाल जितना रोना है ना इधर ही रो ले, नबी की बारगाह में जाके ना रोना, मेरे नबी का दिल बड़ा नरम है, कहीं नबी को तकलीफ ना पहुंच जाए। हजरत बिलाल हबशी को तैयार करके हजरत अबू बकर सिद्दीक बारगाह रसालत में लेकर आ रहे हैं। कुर्बान जाए मेरे नबी के आशिक का क्या मुकाम और मर्तबा है। आका कुनैन ने जब देखा कि बिलाल आ रहा है, मेरे नबी अपनी जगह से उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, जाके बिलाल का इस्तेकबाल करते हैं और हजरत बिलाल को अपने सीने के साथ लगाते हैं और फरमाते हैं बिलाल आजा, आज उस सीने के साथ लग जा जिस सीने के साथ लगने के लिए तूने इतने बारे खाई है, इतने बारे खाई है। मेरे आका ने सीने के साथ लगाया, मेरे आका की चश्मे अक़दस से आंसू जारी हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रोने लगे। आका कुनैन फरमाते अबू बकर बिलाल को लेने गया था, बिलाल को खरीदने गया था, कुछ पैसे मुझसे भी ले जाता, मेरा हिस्सा भी शामिल कर लेता। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते आका अबू बकर का माल भी आपका, अबू बकर की जान भी आपकी। आका ये क्या आप इरशाद फरमा रहे हैं कि आपसे लेके जाता, अबू बकर का माल किसका है? अबू बकर का माल भी आपका है, अबू बकर की औलाद भी आपकी, जान भी आपकी है। आका कुनैन ने आवाज दी आयशा घर में कुछ खाने के लिए है, जल्दी से ले आ, मेरा बिलाल आ गया, मेरा बिलाल आ गया है। सैयदा आयशा फरमाने लगी कि मेरे सरताज घर में सवाए खजूरों के कुछ भी नहीं है। फरमाया खजूरें ही ला दे, ट्रे में खजूरें रख कर दी गई। आका कुनैन ने सामने रखी। सहाबी कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ना पकड़ के खजूर पकड़ाने लगे बिलाल को। आका कुनैन ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया अबू बकर जिन्नी खिदमत तू करनी सी तू कर ली, हुण मेरी बारी है, हुण बिलाल दी खिदमत दी मेरी बारी है। आका कुनैन ने नरम खजूरें उठाई, गुठलियां निकाली, बिलाल को देते जा रहे हैं और बिलाल अपने मुकद्दर पे नाज करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं बिलाल आज ते गुलामी दा चस आ गया है, आज तो नबी के हाथों से खाने का मौका मिला, आज चस आ गया है। और फिर मेरे आका ने नवाजा कैसे। सरकार का आशिक ना दुनिया में रसवा होता है ना आखिरत में रसवा होगा। दुनिया के अंदर भी मेरा नबी नवाजता है, आखिरत में भी नवाजेगा। आका कुनैन मेराज पे चले गए, हजरत जिब्रील के साथ जन्नत की सैर कर रहे हैं। आगे आगे ना चलने की आवाज आ रही है, कदमों की आवाज आ रही है। मेरे आका जिब्रील से पूछते हैं जिब्रील ये तेरे और मेरे सिवा तो जन्नत में है कोई नहीं, ये आवाज कहां से आ रही है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं आका आपका बिलाल मदीने में चलता है, आवाज जन्नत में आती है। आपका बिलाल मदीने में चले, आवाज जन्नत में आती है। और फिर फतह मक्का हुआ, वो मक्के वाले जिन्होंने मेरे आका को मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर, आप मदीना चले गए, कैसी अजीजतें दी, ये एक अलग दास्तान है। लेकिन जब मक्का फतह किया गया, बड़े बड़े कुफार दो कितारों में खड़े हैं, मेरे आका ऊंटनी पर बैठे, जब तशरीफ लेकर आए आजिज़ी और इनकिसारी, मेरे आका का चेहरा नीचे है, ये माथा मेरे आका का ऊंटनी की कोहान से लग रहा था, यानी कि आजिज़ी के साथ मेरे आका मक्के में दाखिल हुए। दीगर बादशाहों की तरह फखर नहीं कि मैंने मक्का फतह कर लिया, नहीं, आजिज़ी। मेरे आका अंदर आए, पूछा कि आज तुम क्या तवक्को करते हो? कुफार से पूछा क्या तवक्को करते हो? कहने लगे करीम से करम की तवक्को है, करीम से करम की तवक्को है। फरमाया जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। नमाज का वक्त हुआ ना, तो बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबा है, अबू बकर सिद्दीक का मुकाम कौन नहीं जानता, हजरत उमर जिनको मेरे नबी ने मांग कर लिया, उस्मान जिनके अकद में मेरे नबी ने दो बेटियां दी, अली जिनके अकद में अपनी लाडली बेटी दी, इन सब के मुकाम और मर्तबे को कौन नहीं जानता, बड़ा मुकाम है। लेकिन अजान का वक्त हुआ ना, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल उठ अजान पढ़ जरा। अब अजान पढ़नी थी, मेरे नबी ने इतना ही नहीं फरमाया अजान पढ़, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा।
اب کعبے کی چھت پہ چڑھ کے مؤذن کے لیے حکم تو یہ ہے کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھے. اب جب کعبے کی چھت پہ چڑھ کے جدھر بھی منہ کرے ادھر ہی کعبہ ہے, جدھر بھی منہ کرے ادھر ہی کعبہ ہے. لیکن حضرت بلال حبشی سوچنے لگے چہرہ کس طرف کرو, منہ کس طرف کرو. حضرت بلال نے نیچے دیکھا, جس طرف آقا کونین تشریف فرما تھے, حضرت بلال نے چہرہ ودعا کی طرف اپنی نگاہوں کو کر لیا اور اذان پڑھتے جا رہے ہیں, اذان پڑھتے جا رہے ہیں. اور شاعر کہتا ہے ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر آقا ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے جو اذان پڑھ رہا ہے یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ یہ ملا کہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر آقا ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. بے دام بک جائیے بازار نبی میں, بے دام بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. کہ وہاں دام نہیں, بے دام ہی بک جائیے. آقا کی گلی میں بکنے والا کنکر کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتا. فرمایا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. آقا کونین کا عاشق بلال, آپ کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں کہ نبی کا عشق, نبی کی محبت انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی. حضرت اویس کرنی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت اویس کرنی صحابی نہیں بنے, سرکار کا زمانہ پایا صحابی نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ یہاں پر صرف ایک بات, آپ کی اتنی بڑی محفل ہے, اتنے لوگ آئے ہیں, نوجوان بھی ہیں, میں ان کے لیے ایک جملہ یہاں پر ضرور کہوں گا کہ حضرت اویس کرنی اتنے عاشق ہیں, اتنے بڑے عاشق ہیں, لیکن صحابی نہیں بنے. صحابی کیوں نہیں بنے؟ اس کا سبب میں نبی کی زبان سے تمہیں سناتا ہوں. ایک دن نا اپنی ماں سے کہنے لگے ماں اجازت دے, آج بڑا دل کر رہا ہے نبی کی زیارت کرنے کو, بڑا دل کر رہا ہے, تو مجھے اجازت دے. ماں کہنے لگی پتر جا, چلا جا, 8 پر لگ دینے جانتے تے 8 پر لگ دینے اونتے تے, زیادہ وقت نہ لائیں کتلے میں موت آ جائے تے لوگ آکھن پتر چھاڑ کے ٹور گیا سے تے جلدی آ جائیں حضرت. اور نبی گھر میں نہ ملے تو واپس آ جانا. حضرت اویس کرنی آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار کے عشق میں تڑپ رہے ہیں اور آج اجازت ملی ہے, تو انداز کیا ہوگا مدینے جانے کا؟ بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں, جو بیتی نبی نو سناواں گی میں. آج حضرت اویس کرنی تو وہ جوگن بن کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں کہ آج ساری پیاس بجھا لوں گا, آج ساری تڑپ ختم کر لوں گا. گھر پہنچتے ہیں نا, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, سیدہ عائشہ آواز دیتی ہے کون؟ کہا سرکار کا عاشق اویس آیا, سرکار کو باہر بھیجیے دیدار کرنا ہے. فرمایا سرکار تو گھر پہ نہیں ہے. عاشق کی چیخیں نکل گئیں, عاشق کی چیخیں نکل گئیں کہ اتنی مشکل سے ماں سے اجازت لے کے آیا تھا, سرکار گھر پہ نہیں. ماں کا حکم ہے کہ گھر کے سوا کہیں جانا نہیں, ماں کا حکم ہے. کہنے لگے اماں جان اگر آپ اجازت دیں تو میں او ویڑا نہ ویکھ لاں جتھے میرا نبی ٹردا ہے. آپ اگر پردے میں ہو جائیں تو میں وہ ویڑا ہی ویکھ لاں. سیدہ عائشہ پردے میں ہو گئی, حضرت اویس کرنی اندر گئے. عائشہ فرماتی میں نے پردہ پیچھے کر کے نا اس عاشق کا منظر دیکھا, زمین کی خاک کو اٹھا کے کبھی بالوں پہ کرتے ہیں, کبھی چہرے پہ ملتے ہیں, کبھی چہرہ دیواروں کے ساتھ ملتے ہیں کہ ایتھے میرا نبی ٹردا ہے, ایتھے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. حضرت اویس چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں. اور وہاں سے باہر نکلے نا, ابھی نکلے ہی تھے میرے آقا بھی آ گئے. فرمایا میرے گھر کی خوشبو بتا رہی ہے آج کوئی آیا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج آپ کا عاشق اویس آیا تھا. سرکار باہر نکل گئے, صحابہ سے فرمایا دیکھو میرا اویس آیا ہے, ادھر ڈھونڈو میرا اویس آیا ہے. صحابہ نے دور تک دیکھا, حضرت اویس جا چکے تھے. بھاگتے بھاگتے گھر پہنچ گئے, ماں سو رہی تھی, ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے, رونا شروع کر دیا, چیخیں مارنی شروع کر دی. ماں اٹھ گئی, پوچھا بیٹا زیارت کر آیا ہے, ملاقات کر آیا ہے؟ حضرت اویس کی چیخیں بلند ہو گئی, عرض کرتے ہیں ماں نبی گھر میں نہیں ملے, نبی کا دیدار نہیں ہو سکا, نبی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکا. چیخیں بلند ہو گئی. ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے جو جملہ بولتی ہیں وہ جملہ سنیے گا. کہنے لگی اویس چپ کر جا, ازل تو لے کے قیامت تک ہر بندہ
بندہ جس محمد عربی دیاں گلا کرے گا نا وہ محمد عربی تیریاں گلا کرے گا. چپ کر جا نہ رو. جس دا عاشق ہے وہ عاشق تیریاں آپ گلا کرے گا. مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہیں, حضرت اویس کا ذکر چھڑ گیا, میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. حضرت عمر کہتے ہیں حضرت علی دونوں بولے, کہنے لگے آقا صحابہ اتنی دور سے آپ کی صحبت میں آگئے ہیں, اگر آپ کا وہ اتنا ہی عاشق ہے اور آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ کرن ہے, اویس کرن سے آپ کو ملنے کیوں نہیں آیا؟ میرے نبی کی زبان سے جملہ سن لیجئے گا. میرے نبی فرمانے لگے عمر علی میرا اویس اس وجہ سے نہیں آیا کہ میرے اویس کی ایک بوڑھی ماں ہے, میرے اویس کی ایک بوڑھی ماں ہے. اویس دن رات اپنی ماں کی خدمت میں رہتا ہے. اب تصور کیجئے کہ صحابی نہیں بنے لیکن مرتبہ کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا عمر علی جب میرے اویس سے ملو تو میرے اویس سے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے. مرتبہ کیا, نبی فرما رہے ہیں کہ میری بخشش کے لیے, میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. کیسا مقام پایا صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے, سرکار کا عشق اور ماں کی خدمت. آج میں اور آپ بھی غور فرمائیں, یہ ایک اصلاحی پہلو, یہ ایک مدنی پھول ہے اس محفل میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ سارا میرا بیان نہ بھی یاد رہا, صرف ایک ہی گل لے کے ٹر جائے آجے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے, ان کی خدمت کیجئے, یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے, اگر والدین کے چہرے کی محبت سے زیارت کر لی تو رب مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. آج ہمیں قدر نہیں ہے, جب چلے جاتے ہیں تو پھر جی ماں دی شان سناؤ جی, پیو دی شان سناؤ جی, پھر قدر کی تو کیا کی, پھر شان سنی تو کیا سنی, جب جیتے جی ان کی قدر ہی نہیں کی. جیتے جی ان کو پوچھتے تھے ماں دی منجی بار برانڈے تو پوچھے ہی نہیں کدی کہ پیو کی چاہے حال ہے, کی پیو ماں دا حال ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیو, جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے, ان کی قدر کیجئے, یہی ہمارے لیے سب سے بڑے پیر ہیں, یہی سب سے بڑے پیر ہیں. ان کی خدمت کیجئے, اللہ ہم کو اجر عطا فرمائے گا.